بانیان کے نظر و نیاز کی نسبت سے جن کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی، اور جمیع شہداء ہم سب کے خانوادوں کے مرحومین، انہیں سب کو ذہن میں رکھی، اور ہمارے برادر ہیں یہاں سید عابد شیرازی صاحب، ان کے خالہ زاد بھائی اور ان کی خالہ اور ان کے دوسرے مرحومین، خصوصاً وہ اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے فرما رہے ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ ضرور صاحب الزمان کے لیے آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا والسبيلا إلى جنانه والسببا لزيادة إحسانه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ سید عالمین، مفہوم سورہ الکوثر میں قرآن میں جسے لفظوں میں لکھا جائے تو تحریر میں آتا ہے سورہ کوثر، اور سورہ کوثر اگر کسی حقیقی شکل میں ڈھلنا چاہے تو اس کردار اور اس وجود کا نام ہے جناب زہرا۔ بی بی اپنے پورے خانوادے کے سمیت کوثر ہیں، کیونکہ کوثر کے لفظ کے اندر بی بی بھی ہیں اور تمام آل کوثر بھی ہے، خود رسول بھی اسی کوثر میں ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے
رسول کس لحاظ سے کوثر میں ہے. تو اتنے پیرائے ہیں فضائل کے اور حضور کی حدیثوں کے. وہ بتا رہے ہیں کہ کہیں بھی بیوی اپنے بابا سے جدا نہیں. بیوی ام ابیہا ہے تو یہاں بابا جدا نہیں. بیوی شریک درود ہے، مالک درود ہے تو یہاں بابا سمیت شامل ہے. اس کے درود میں آل محمد کہتے ہوئے بیوی ہدف نہیں ہے، یا یہ 12 ائمہ طاہرین ہدف نہیں ہے. اسے یاد نہیں ہے کہ یہ آل کون ہے. اس کو درود پڑھنا نہ پڑھنا ایک جیسا، کیونکہ جو لفظ آپ زبان سے بولتے ہیں اس کے ہدف، اس کے مصداق کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جب صلی علی محمد کہیں تو کون ذات ہے؟ ایک ہی وہ رسول صلی علی، جس کے لیے یہ درود کی آیت ہے. حضور کی ذات سامنے آ گئی، تصور مومن میں آ گئی، یہ ان کے لیے درود. اور جب آل محمد کہیں تو اس وقت آل کا تصور ہی اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے، یا کوئی غلط تصور ہے کہ وہ کسی اور کو آل سمجھتا ہے، یا وہ ALL آل کو آل سمجھتا ہے، نہیں. وہ مخصوص آل جو تطہیر والی آل ہے، جو مباہلہ والی آل ہے، جو حدیث کتاب میں آل ہے، وہی درود میں آل ہے. صلوات بابا سے کٹی ہوئی نہیں ہے. رسول اللہ کتنی حدیثیں ہیں کہ اگر میں صرف وہ حدیثیں جمع کروں اور یہاں پڑھوں تو مجھے 1 گھنٹہ صرف یہ چاہیے کہ میں سارے اسماء بیوی کے جو قرآن سے ہیں، جو حدیثوں سے، وہ پڑھتا چلا جاؤں. لیکن ہم صرف معروف حدیثوں کے سہارے سے بھی اگر گفتگو کریں تو یہ 3 وہ حدیثیں جو ان ایام میں الفاطمہ تو بضعۃ منی، اس پہ آج تھوڑی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. انما فاطمہ تو شجنۃ منی، رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میری وہ شاخ ہے، میں اگر شجر ہوں. اللہ نے قرآن میں شجرہ طیبہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی شجرہ سے تو روکا تھا آدم کو. اگر ایک دانہ گندم پہ آدم کا یہ حال ہوا تو اتنے ٹن گندم کھا کھا کے یہ انسان فرزند آدم جنت میں واپس جانے کے خواب کیسے دیکھ رہا ہے. لیکن عمومی تفسیروں میں ہمارے یہاں بھی کچھ نے آسانی کے لیے اور اس کوشش میں کہ ہر جگہ تضاد نہ آئے تو لکھ دیا ایک درخت تھا، مگر وہ شجرہ نور آل محمد تھا کہ جس کے لیے کہا تھا کہ ہر چیز تمہارے تصرف میں آ سکتی ہے آدم، لیکن یہ وہ شجرہ ہے، کبھی اس کے قریب جا کر اس جیسا ہونے کی کوشش نہ کریں. آج بھی عدالتوں میں پاکستان میں یہاں، کیونکہ وہاں یہ لفظ شجرہ قرآن کا، تو عدالت میں پاکستان اور ہند میں تو لفظ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی حاضر ہو اس کا شجرہ کیا ہے تو وہاں اس کے کھیت سے گندم کا پودا کوئی نہیں لے آتا، اس کے باپ دادا کا شجرہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ وراثت فلاں سبب سے اس تک پہنچی، یہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، اس وراثت سے یہ مالک ہے، اس رشتے سے یہ اس وراثت کا مالک ہے. تو شجرہ تو اللہ نے بھی، جس نے جنت بنائی، جنت کی ہر چیز آدم کو دی، ایک دانہ گندم نہیں ہے. ہاں وہ شجر، اس کے لیے تفسیریں ہیں کہ ایک ظاہری صورت میں ثمر ہی کا کوئی شجر تھا جس میں انوار کو محفوظ کیا تھا، مگر وہ یہ عمومی شجر گندم کا باہر طور. یہ میری آج کی تقریر میں یہ کوشش نہیں ہے کہ میں اس گندم کے پودے کے خلاف کچھ زیادہ گفتگو کروں. میں تو صرف آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ وہ ایک عمومی تفسیر، ہر جگہ پہ مفسر نے کوشش کی کہ فضیلت سے نگاہ ہٹ جائے، جہاں ان کی فضیلت ہو، شجر کے مقام پہ آئے تو ہٹ جائے، شجرہ کے مقام پہ آئے تو ہٹ جائے.
حالانکہ اسی قرآن میں اللہ نے لفظ شجر اور شجرہ کئی بار استعمال کیا، اور ہر مقام پہ جب شجرہ طیبہ کہا تو وہاں کیوں نہیں اس کو کسی باغ کے درخت سے مثال دی گئی؟ شجرہ طیبہ آل محمد کے شجرہ کو کہا گیا، اور شجرہ خبیثہ ان کے اعداء کے شجرہ کو کہا گیا۔ یہ دونوں قرآن کے لفظ، اور تفسیر میں کہ بنی امیہ کو ڈائریکٹلی شجرہ خبیثہ کہا گیا، اور محمد و آل محمد کو شجرہ طیبہ۔ شجنۃ منی، یہ میری وہ شاخ ہے اگر میں شجر ہوں۔ رسول نے فرمایا اگر میری مثل شجر ہے تو یہ فاطمہ میری وہ شاخ ہے جس کو شجر کے ساتھ ملنے میں کسی پیوند کی، کسی گانٹھ کی ضرورت نہیں۔ یعنی کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں کہ شجر سے یوں الگ ہوتی ہیں کہ گویا شجر ہی نے وہ رخ اختیار کر لیا۔ آپ دیکھیں جو مین برانچ ہوتی ہے شجنا، اور کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بنیاد پہ گانٹھیں نظر آتی ہیں، نوٹس نظر آتی ہیں۔ یہ وہ شاخیں ہیں جو اصل شجر کے بعد آہستہ آہستہ ذیلی طور پر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں کہ شجر ایک تنا ہے، اوپر سے دو میں تقسیم ہوا، وہاں کوئی گانٹھ نہیں ہے، ادھر بھی شجر جا رہا ہے ادھر بھی شجر جا رہا ہے۔ تو رسول نے فرمایا فاطمہ میری شجنا اسے کہتے ہیں جس میں کوئی نوٹ نہ آئے، جس میں کوئی گانٹھ نہ آئے۔ یہ میری وہ شاخ ہے جو بغیر گانٹھ کے شجر رسالت سے منسلک ہے۔ یہ حدیثیں سوچنے کا مقام ہوتی ہے کہ یہاں شجنا کیوں کہا، فرق کیوں نہیں کہا؟ فرق فارعین، تو فرق کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ شجر کی اپنی ذات میں ہو، درخت اور اس کی شاخیں الگ، وہ اسی جیسی، مگر وہاں درمیان میں ایک نوٹ ہے۔ نوٹ سے آزاد کو شجنا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ رسول ہے بتا رہا ہے کہ یہ جتنے ہیں مجھ سے بلا فصل ہیں، یہاں کوئی پیوند نہیں ہے، کسی پیوند سے یہ شاخ نہیں بنی، یہ کسی گانٹھ سے شاخ نہیں بنی، یہ بلا فصل ہے۔ گویا میری ذات کی تقسیم ہے، جو میں محمد ہوں تو فاطمہ میں ڈھل جاتا ہوں، میں محمد ہوں میں علی و حسنین میں ڈھل جاتا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا کہ ہم سارے محمد ہیں، کہ ہم تو ایک دوسرے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جہاں کا بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ اچھا، یہ بضع کا لفظ یہ بضع بھی ہے بضع بھی ہے، دونوں طریقوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بضعۃ منی یہ کیا تصور دیتا ہے؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کو آج تک سمجھا نہیں جا سکتا۔ کچھ نے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کچھ نے کہا اس کا ترجمہ یہ کہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ کسی حد تک یہ درست ہے، میرا ٹکڑا ہے، مگر جگر کا ٹکڑا یا دل کا ٹکڑا تو کیا اللہ کو عربی کا لفظ قلب نہیں آتا؟ وہاں تو اگر قلب کی بات ہو تو آپ ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں۔ رسول نے تو یہ فرمایا الفاطمہ تو قلبی، میرا مکمل قلب فاطمہ ہے۔ الفاطمہ تو روحی، میں جسم ہوں، میری روح کا نام فاطمہ، یہ فضیلت ہے۔ تو قلب کا ایک ٹکڑا، ہم سب کہتے ہیں اپنی اولادوں کو جگر کے ٹکڑے ہو، تو اس لیے جگر کا ٹکڑا ترجمہ کر دیا گیا کہ فؤاد کا لفظ قرآن میں اور مقامات پر اللہ نے یہاں کیوں نہیں لیا؟ معصوم نے، رسول نے یہاں پر کیوں نہیں کہا کہ یہ میرے فؤاد کا ٹکڑا نہیں، قلب کا ٹکڑا نہیں، قلب تو یہ کل قلب ہے۔ کہا بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں معصوم ہوں تو یہ عصمت کا ٹکڑا ہے، اگر میں مالک درود ہوں تو اس ملکیت درود کا ٹکڑا ہے۔
اب فاطمہ کیسا ٹکڑا ہے رسول کے ساتھ؟ اب چونکہ لفظ آیا ہے ٹکڑے کا، تو اب ہمیں تھوڑا سا اس کو، جب کسی کل کو جز میں تقسیم کیا جائے، رسول نے بتایا نا کہ فاطمہ میرا جز ہے، ٹکڑے کا دوسرا ترجمہ جز، تو کیسا جز ہے؟ اب جب جز سمجھیں، آپ یہ کہیں کہ یہ کتاب ہے، اس کا میں نے ایک جز پڑھ لیا، اگلا سوال کیا ہوتا ہے کامن سینس میں کہ کتنا جز، 1/3 پڑھ لیا، 1/4 پڑھ لیا، یا 3 حصے آپ نے پڑھ لیے، یا نصف کو پڑھا؟ مطلب ایک سوال فطری ہے، اگر کوئی کسی سے کہے کہ یہ چیز میں لایا ہوں کھانے کی، اس کا ٹکڑا لے لیجیے، ٹکڑے سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی آدھا ٹکڑا دے رہے ہو، چوتھائی ٹکڑا دے رہے ہو۔ اب جب یہ رسول نے لفظ یہی دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جزو ہے، تو آئے ہم اس میں یہ غور کریں کہ جزو اگر کہا جائے، ٹکڑا کہا جائے، تو بی بی رسالت کا کتواں ٹکڑا ہے؟ اچھا، اب کل ایک عرض کیا تھا کہ بی بی عدد 9 جو ہے وہ بولی ہے، اب بی بی پہ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ اچھا، 9 کا عدد بھی ذہن میں رکھیے، اور ایک اور نقطہ یہ سنیے کہ یونٹ ڈیجٹس کائنات میں کتنے ہیں؟ 1 سے لے کر 9 تک، یا 0 سے شروع کرنے تک۔ 9 کے بعد پیر شروع ہو جاتی ہے، دہائی یونٹ نہیں ہے، سینکڑا یونٹ نہیں ہے، انہی 1 سے لے کر یا 0 سے لے کر 9 تک جو اعداد ہیں، انہی کا مختلف جو فارمیشن ہے، انہی کے مختلف جو کمپاؤنڈز ہیں، وہ باقی لاکھوں کروڑوں تک کتنے عدد چلے جائیں، وہ ان سب کو جنم دے رہے ہیں۔ کن سے آپ 999 لکھیں گے، کس کی مدد سے لکھیں گے؟ 970 لکھیں گے، اسی ساتھ اسی 1 سے لے کر یا 0 سے لے کر 9 تک جو عدد ہیں، اسی سے آپ 970 بنائیں گے، اسی سے 999 بنائیں گے، اسی سے اگر 1,00,000 تک چلے جائیے اسی سے بنائیں گے، تو اصل اعداد کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ تخلیق کے لحاظ سے جو بنائے گئے اعداد، جو خلق ہوئے ڈیجٹس، وہ 9 ہیں۔ تو اکائیاں ہیں نا یہ سارے 9، 0 بھی ایک اکائی ہے، یونٹ ہے، 1 بھی ایک یونٹ ہے، 2 بھی یہ۔ تو اب ہر ذات میں، اللہ کے مخلوقات میں اگر اجزاء کی بات کی جائے تو اجزاء دہائیوں میں کبھی نہیں جاتے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ فطری تقسیم میں اجزاء کو 0 سے 9 تک دیکھنا پڑتا ہے، کتنا حصہ۔ یہ آگے ہم میتھمیٹکس کی کمپلیکیشنز ہیں کہ ہم اس کو بڑھاتے ان حصوں کو ہزاروں تک لے جائیں، سینکڑوں تک لے جائیں، یا انہیں ہم ڈیسیمل میں لے آئیں، یہ ابعاد کی باتیں۔ بنیادی آسان کلیہ کیا ہے کہ اعداد کی واضح تقسیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکائیاں 9۔ اب ہر ذات کے اندر، شخصیت کے اندر 9 اکائیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی ذات کو تقسیم کریں تو کتنی اکائیاں ہوں گی؟ 9۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بضع کا لفظ عربی میں جب استعمال ہو تو اس کا تعین کہ یہ کتنا حصہ ہے 9 اکائیوں میں سے۔ بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچ رہی؟ میں کس سائیکل سے اس حدیث کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ کتنا حصہ ہے، تو آپ کیسے دیکھیں گے کہ آپ ان 9 اکائیوں میں ڈھونڈیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ 3 سے 9 تک جو تقسیم ہے اکائیوں کی، محاورے میں بضع ان کے لیے آتا ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو 1 کو بھی ایک بضع کہہ سکتے ہیں، لیکن محاورہ کیا کہتا ہے؟ جیسے روزمرہ ہوتا ہے ہمارا 20 لوگ، تو اس کا مطلب 20 نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں۔ اس طرح عربی میں بھی محاورے، چہل کا اس میں مطلب فارسی میں محاورہ ہے۔ اسی طرح جب یہ 7 بھی بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، 70 بھی، 72 بھی عربی کے، 72 فرقے گنے جائیں تو زیادہ ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سے ہو جائیں گے۔
یہ محاورے ہوتے ہیں روزمرہ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ محاورے کے لحاظ سے 3 اور 9 کے لیے 3 سے لے کر 9 تک جتنے ہیں اس کے لیے اگر کوئی یونٹس ہو ان میں سے تو اس کے لیے لفظ بضع آتا ہے۔ اب بی بی کو رسول نے کہا یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب ہمیں لغت سے نہیں پوچھنا، لغت سے ہم نے جتنی مدد لینی تھی وہ یہی لی کہ بضع کو ٹکڑا کہتے ہیں اور محاورہ کیا کہتا ہے۔ اب ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے، چونکہ یہ وہ ہستی فرما رہی ہے جو قرآن سے باہر گفتگو نہیں کرتی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جو وحی سے باہر نہیں جاتی۔ اب وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی قرآنی ہوتی ہے، ایک وہ وحی ہے جو قرآنی نہیں ہے مگر مسلسل رسول اس وحی کے ذریعہ اپنے اللہ سے متصل ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آئمہ پر بھی وحی آتی ہے، تو وہاں یہ اشتباہ اگر کسی کو ہو کہ یہ فرما رہے ہیں مولانا نے تو یہ کہہ دیا کہ آئمہ پہ بھی قرآن نازل ہوتا ہے، نہیں، آئمہ پہ قرآنی وحی نہیں آتی لیکن امر کی وحی آتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بکل امر سلام۔ یہ جو صاحب امر پر زمانے کے امام پر ملائک بھی لے کر آتے اللہ کی طرف سے اور روح القدس بھی آتی ہے، یہ وحی ہی تو آ رہی، تو وہ قرآنی وحی نہیں ہے، اللہ اپنے امر بھیجتا ہے اور معصوم کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، اس لیے تو وہ حجت ہے۔ تو وحی کا مطلب یہ نہیں کہ وحی آتے ہی کوئی نبی ہو گیا۔ قرآن میں کئی مثالیں غیر انبیاء پر وحی آتی رہی، تو اس لیے ہر لحاظ سے اس موضوع کو سمجھ لینا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن علی پر بھی نازل ہوا، نہیں، ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے، بہت آگے کی باتیں آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے خط کے مضمون سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کے، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ سے مراد کچھ اور آپ ہیں سلوات کریں۔ تو اب جو صاحب وحی ہوگا رسول، قرآن کے علاوہ بھی اس پر وحی آتی ہے، وہ قرآن سے اور وحی سے بار بات نہیں کرے گا۔ آئیے ہمارے پاس لاسٹ سورس ہے تحقیق کا، رسول نے فرمایا تھا میری حدیثوں کو قرآن سے ملانا، اگر قرآن سے تمہیں اس کی تفہیم مل جائے تو میری حدیث ہے ورنہ وہ نہیں ہے۔ یہ سب کو یاد ہے یہ بات۔ اب قرآن میں کیا لفظ بضع نہیں آیا ہمیں یہ دیکھیں، اور اگر آیا تو کتنے حصے بتا رہا ہے قرآن، کتنی اکائیوں پہ آیا۔ 2 جگہ پہ قرآن حکیم میں لفظ بضع آیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَةَ السِّنِينَ سورہ یوسف، وہاں ایک دفعہ، اور دوسری بار سورہ روم میں بضع ہے۔ یہ 2 مقام قرآن میں ایسے جہاں لفظ بضع آیا۔ اب جو قرآن میں بضع کا مطلب نکلے گا رسول کے بضع کا وہی مطلب نکلے گا، دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مزاج اس رسول کا وہی ہے جو وحی کا مزاج ہے۔ تو جب بھی بولے گا اسی مزاج سے اسی ڈائریکشن پہ بات کرے گا، وہی محاورہ ہے رسول کا۔ رسول اپنا محاورہ معاشرہ عرب سے نہیں لیتے، قرآن سے لیتے، تو رسول کا محاورہ بھی ڈھونڈنا ہو تو قرآن میں جانا پڑے گا۔ بات مشکل تو نہیں ہے۔ اب کتنے حصے؟ تو ایک بار فرمایا کہ وہ جو واقعہ تھا کہ قیدی کو رہائی ملی، حضرت یوسف کے ساتھی کو، سرسری گزر رہا ہوں جو نہیں اس مضمون کو جانتے وہ بھی اتنا جان لیں گے، جب زندان میں تھے تو ایک قیدی جا رہا تھا باہر تعبیر خواب کے بعد، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں تعبیر خواب جانتا ہوں، میرے پاس علم تعبیر خواب ہے، ممکن ہو تو جو وقت کا بادشاہ ہے اس تک یہ خبر پہنچانا، چونکہ تم جا رہے ہو بادشاہ کی ملازمت کرنے، تو تمہیں یہ، اس نے کہا کیا آپ کے لیے کروں؟ اس نے کہا صرف اتنا کرنا کہ کہیں بات کو ذکر کر دینا کہ ایک بہت بڑا عالم تعبیر خواب زندان میں میرے ساتھ کا نام لے یوسف۔ تو ذمہ لگا، وہ وعدہ کر کے گیا، ممنون بھی تھا۔ جب گیا تو قرآن میں یہ پورا واقعہ موجود ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَلَبِثَ، اسے بھول گیا، بضع سنین، کچھ سال اسے بھول گیا۔ وہ بادشاہ کو رہائی کی خوشی میں
بھول ہی گیا، بتانا ہی بھول گیا کہ ایک قیدی وہاں ایسا ہے۔ اچھا یہ ایک جگہ بضع سنی۔ یہاں آپ مفسروں کے پاس جائیے تو 73 فرقوں کے جو مفسر ہیں، شیعہ ہوں غیر شیعہ، سب ایک بات پر یہاں متفق ہیں کہ وہ سال کتنے تھے، اور پیغمبر نے جو روایتیں تفصیل میں بتائیں کہ وہ کتنے سال کے لیے بضع سنین کہا گیا، کتنے سال وہ بھول گیا جناب یوسف کو، تو بتایا گیا کہ 7 سال اسے یوسف سے کیا ہوا وعدہ بھولا رہا۔ اللہ نے ان 7 سالوں کو بضع سنین کہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس آیت کے مطابق بضع کا جو ڈیجٹ ہے وہ 7 ہے۔ یہ میں بہت آسان کر کے، مشکل مضمون ہے، میں آسان کر کے آپ تک پہنچتا ہوں۔ قرآن کی آیت میں جہاں بضع کہا گیا، تفسیر نے بتایا کہ وہ بضع 7 ایئرس کا، سالوں کا بضع، سالوں کا وہ ٹکڑا۔ دوسرا سورہ روم، اور اس میں روم کے غلبہ کی اللہ نے اطلاع دی کہ روم غالب ہو جائے گا کچھ سالوں بعد، بضع سنین کے بعد۔ تو جب مفسروں کے پاس گئے اور صادق آل محمد کے پاس بھی یہی تفسیر ملی کہ مولا وہ کتنے سال لگے تھے مغلوب ہو جانے کے بعد روم کو غالب ہونے میں، جسے اللہ نے بضع کہا تھا، تو وہاں بھی سب نے یہی کہا کہ 7 سال لگے تھے۔ تو قرآن میں 2 ہی بار بضع آیا، دونوں جگہ 7 کا ڈیجٹ۔ بس اب میں مفہوم کے قریب پہنچ گیا۔ اب رسول نے فرمایا، اب رسول کی ہر بات کا ترجمہ لغت نہیں بتائے گی، قرآن بتائے گا۔ رسول کے لفظوں کی لغت بھی قرآن ہے۔ قرآن کی آیتیں خود دوسری قرآن کا ترجمہ، دوسری آیت کا ترجمہ کرتی ہیں۔ حدیث کا ترجمہ لغت سے مت ڈھونڈیے، قرآن سے پوچھئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، تو اکائیاں رسول کی شخصیت میں، ہر شخصیت میں 9 اکائیوں کی میں نے عرض کیا، ڈیجٹس اکائیاں ہیں ہی 9، تو ہر شخصیت اگر زیادہ سے زیادہ تقسیم ہوگی تو 9 میں تقسیم ہوگی۔ اب رسول کے پاس بطور تشخص، بطور رسول ذات کتنی اکائیاں؟ 9۔ اور قرآن نے بتایا کہ الفاطمہ، تو رسول نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، قرآن نے بتایا بضع اگر لفظ آ جائے کہ ٹکڑا، تو یہ بضع 9 میں سے 7 اکائیوں کو کہتے ہیں۔ دونوں جگہ قرآن کا مطلب ہے 7۔ پتہ چلا فاطمہ رسول کی رسالت میں جو 9 اکائیاں ہیں ان میں سے 7 اکائیوں میں شریک ہے فاطمہ۔ 7 اکائیوں کی مالک ہے فاطمہ۔ رسالت اگر 9 حصے رکھتی ہے، 9 حصوں میں سے رسالت کے 7 حصے فاطمہ کے پاس ہیں۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ اور حدیثوں میں نے تفسیروں میں یہ پڑھا کہ فاطمہ صرف 2 فضیلتوں میں رسول سے کم ہے، کہ رسول اس کے بابا ہیں، وہ بابا نہیں ہیں، رسول ان کی اولاد نہیں ہے، بطور اولاد ام ابیہا معرفت والی اور نقطہ ہے، کوئی اس کو نہ ملائے گا۔ یعنی شجرے کی ظاہری اولاد میں جو ترتیب ہے اس میں فاطمہ دختر رسول ہیں، رسول باپ ہیں، فاطمہ بیٹی ہیں۔ ایک یہ فضیلت رسول کے پاس 8ویں، 7 اکائیوں کے بعد جو 8ویں اکائی ہے رسول کی، جو افضل ہے فاطمہ سے، وہ یہ ہے کہ وہ باپ ہیں، یہ دختر ہے۔ اور دوسری اکائی جو 9ویں اکائی ہے رسول کے پاس، جس میں فاطمہ شریک نہیں ہے رسول کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے رسول ہیں، فاطمہ ان کی رسول نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ میں فاطمہ پابند ہے محمد رسول اللہ پڑھنے پر۔ تو پتہ چلا کہ رسالت کی 9 اکائیوں میں سے صرف یہ 2 اکائیاں ایسی ہیں، یہ 2 درجے فضیلت کے ایسے ہیں جن میں فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ شریک نہیں ہیں، وہ اضافی فضیلتیں ہیں رسول کی جو فاطمہ پہ غالب ہیں۔ مگر یہ 7 فضیلتیں جس میں رسول کا محبوب خدا ہونا، جس میں رسول کا شافع محشر ہونا، جس میں رسول کا رحمت للعالمین ہونا، جس میں رسول کا مدینۃ العلم ہونا، ان ساری 7
رسول کی یہ ساری خوبیاں جتنے فضائل ہیں انہیں اگر ہم شمار کریں تو ان 7 میں رکھنا پڑے گا. ان 7 کے 7 حصوں میں حصہ دار ہیں فاطمہ صلوات تو علم فاطمہ پہ نگاہ رکھی کیا ہوگا. علی تو باب ہے نا, مدینہ تو علم کا ٹکڑا ہے فاطمہ. انا مدینہ تو علم وعلی باب. فاطمہ مدینہ علم کا بھی نام ہے. مدینہ علم اس کا بیضا یعنی 7 حصے جو رسول کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں, ان 2 ایکسیپشنز کے سوا جو میں نے بات پہلے بتایا, ان 7 میں رسول کی ہر فضیلت کو آپ کو لے کر آنا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایک فضیلت ایک اکائی ہے, نہیں, ایک اکائی میں ہزار فضیلت ہے رسول کی. جیسے امام نے فرمایا کہ رسول نے مجھے 1000 باب امیر المومنین نے فرمایا علم کے عطا کیے, اور ہر باب میں پھر 1000 باب ہیں. تو پتہ چلا کہ بریکٹ میں بریکٹ ہوا کرتی ہے. تو اس لحاظ سے رسول کی ایک ان 7 اکائیوں میں سے ہر اکائی ہزاروں فضائل سے بھری ہوئی ایک اکائی. اور یہ جو 2 اکائیاں یہ بھی اندر سے ہزار فضیلتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں. یہ صرف کہنے میں ایک جملہ ہے, فاطمہ کا بابا ہونے کے لیے 1000 ابواب چاہیے فضیلت. اور فاطمہ جس کا کلمہ پڑھے اس رسول کے ہونے کے لیے بھی رسالت میں بھی 1000 ابواب چاہیے, جسے آپ جیسا میرے جیسا سمجھ نہیں سکتا. اب یہ بی بی کا وہ مقام ہے کہ آج کے بعد مجھے یہ راحت محسوس ہوگی کہ میرا حاضر مجمع بذات منی کو جب بھی سنے گا اسے رسول کے ساتھ فاطمہ کا حصہ سمجھ میں آئے گا. وہ فاطمہ اس لیے علم میں بھی بی بی اتنی ہی شریک ہے علم رسول میں جتنا رسول رکھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, رسول کی اپنی حدیث نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں کہہ سکتا. یہ میری جسارت نہیں ہے, میں قرآن سے مدد لے کر یہاں تک پہنچا ہوں اس جملے پر. ہاں, اور یہ میرے رائے نہیں, یہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہی ہے, رسول کے کلام سے بھی ثابت ہو رہی ہے, اور ائمہ نے یوں گواہی دی. ایک کتاب معروف آپ سنتے ہیں تانے کے طور پہ لوگ, جی یہ ایک صحیفہ ہے فاطمہ کا. وہ کیا تھا؟ کبھی اس پر تفصیل سے عرض کروں گا اس صحیفے میں کیا کیا تھا. مگر یہ وہ کتاب ہے جو وفات رسول کے بعد 40 دن تو مسلسل جبرائیل بیوی کے پاس دل جوئی کے لیے آئے. وہی جہاں فاطمہ یہ کہیں کہ بابا آپ جا رہے ہیں, یہ محبت وحی گھر تھا. اب آپ کے بعد فرشتہ وحی کی خوشبو نہیں آئے. تو اللہ جواب میں فاطمہ سے کہے کہ آپ کے بابا کو ہم نے واپس لیا ہے. یہ مت سمجھیے کہ رحمتیں, برکتیں, کمالات, فضائل وہ رک گئے. یہ دروازہ وہی ہے. جبرائیل کو 40 دن بعد میں بھیجا کہ فاطمہ کی دلجوئی ہوتی رہے کہ یہ ہم سارے اس منزل پہ ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں. یہ صرف بابا کی موجودگی میں نہیں تھا, بعد میں بھی ہمیں اللہ نے اسی مقام پہ شمار رکھا. تو دلجوئی کے لیے آتے تھے, سوچ بٹ جاتی تھی بیوی کی, امت کے لیے ہوئے دکھ کچھ دیر کے لیے بھول جاتے تھے. صبح علیہ مصائب ان کا نوا پڑھنے والی بیوی کچھ دیر کے لیے جبریل کے ساتھ جب کلام ہوتا تھا امیر المومنین پاس بیٹھتے تھے, اور جو جبریل بتاتے تھے کہ اے بیوی اللہ نے کچھ خصوصی علم آپ کے لیے بھیجا ہے, اسرار میں سے کائنات کے قیامت تک آنے والے بادشاہ, قیامت تک آنے والے ظالم, قیامت تک آنے والے عادل, ان سب کی فہرستیں لکھواتا تھا جبریل, ایک ایک کا نام. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر محب حضرت فاطمہ کا نام بھی جبرائیل نے بیوی کو لکھوایا.
اور واقعات بتائے کہ فلاں سال فلاں صدی فلاں دن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو بی بی ماں ہو جاتی تھی۔ چھپے ہوئے کئی راز کائنات کے، زیر زمین کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے جو آپ کی جاگیر ہے، پانی میں کیا کیا رکھا ہے جو آپ کی جاگیر ہے، وہ ساری چیزیں جبرائیل تو بی بی نے وہ جو کتاب لکھی جس کے کاتب امیر المومنین علیہ السلام تھے، بی بی سنتی تھی جبرائیل بیان کرتے تھے، اسے کہتے ہیں صحیفہ فاطمیہ۔ تو وہ کوئی قرآن کا جز نہیں ہے، وہ بی بی پہ الگ جناب جبریل جو اللہ کے پیغامات لاتے تھے صرف جناب فاطمہ زہرا کے لیے، ان کا وہ صحیفہ ہے۔ ہر امام آپ کتابیں جا کے اٹھائیے، کوئی مجھ سے ایک کتاب کا نام پوچھے تو پھر میں ایک کتاب بتاؤں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کتاب نہیں، سیرت معصومین کی ہر کتاب جو عدل سے لکھی گئی ہے اور کسی عالم معتبر نے لکھی ہے، تمام ہمارے معتبر علماء، یعنی شیخ مفید سے لے کر اب تک کی کتابوں میں آپ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ائمہ کے سامنے کوئی سوال، بعض اوقات ائمہ ایک کتاب منگواتے تھے اندر سے، اسے کھولتے تھے اور جواب دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ امام اس کتاب کے سوائے علم نہیں رکھتا، نہیں، علم ٹرانسفر بھی ہوا امام کو، لیکن یہ امام کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا، اب یہاں روایتیں موجود، لوگوں نے پوچھا یہ مولا آپ کون سی کتاب منگواتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا تمہیں نہیں پتہ یہ ہماری جدہ کا صحیفہ ہے، جو کچھ علم اس میں ہے ہم آل محمد کا سارا علم اس کتاب میں ہے۔ وہ ائمہ کے سینے میں وہ کتاب تھی، ہر وقت بتا سکتے تھے، وہی تو علم امامت تھا جو ٹرانسفر ہوتا ہے، علم فاطمہ بی بی۔ لیکن منگواتے کیوں تھے؟ تاکہ گواہی قائم ہو جائے کہ ہم جس بھی علم کے مالک ہیں وہ وسیلہ فاطمہ سے ہم کو آتا ہے، اور کچھ گواہ پیدا ہو جائیں کہ وہ بتائیں کہ علم فاطمہ کیا تھا۔ علم ما کان و ما یکون، جتنا ہونا ہے، جتنا ہو چکا ہے، جتنا ہوگا، جتنا ہو رہا ہے، یہ سب ائمہ جب بتاتے تھے تو کئی بار کتاب نہیں منگواتے تھے، کئی بار کتاب منگواتے تھے تاکہ گواہیاں قائم ہوتی چلی جائیں۔ اور بی بی نے جو خطبہ دیا جس پر پہلی ایک مجلس میں گفتگو، دوسری میں کچھ ہوئی، تو میں آج اس کا بس ایک پہلو سے فرض کروں گا اس 5 منٹ میں، اور پھر کرتے مثال فرض کروں۔ تمام خطبہ میں یہاں نہیں پڑھ رہا، میں نے اس کے کچھ گوشے وہاں کر دیے تھے اپنی گزشتہ مجالس میں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطبہ امیر المومنین کا ایک طویل ترین خطبہ ہے، اور اس کے بعد خطبات آل محمد میں دوسرا طویل ترین قریباً 24 اوراق پیجز کا پر مشتمل یہ خطبہ ہے بی بی، اور اس کو اہل سنت علماء نے بھی اس خطبہ کو کوٹ کیا۔ صدیوں پہلے کی کتابوں میں، مصر میں لائبریریز میں، وہ اہل سنت علماء کی جو انصاف پسند اور عدل پسند علماء تھے، انہوں نے اسے محفوظ کیا۔ آج کوئی خیانت کر لے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو مدر بکس ہیں، بات ہمیشہ مدر بکس کی ہوتی ہے، بازار میں بکنے والے رسالوں کی بات نہیں ہے۔ مدر بکس جو کہ قیمتی کتابیں ہوتی ہیں، جو اثاثہ ہوتی ہیں کسی ملت کا، ان میں یہ خطبہ ہے، اور ہماری اثاثہ کتابوں میں بی بی زینب عالیہ السلام اللہ علیہ یہ خطبہ بارہا کئی شخصیات کو سنایا کہ میری ماں کا یہ خطبہ ہے، اور پھر سپرد کیا علی ابن زید کے زید ابن علی، امام سجاد علیہ السلام کے جو بیٹے زید ابن علی، جناب زید شہید، ان کے بھی سپورٹ کیا اور کہا کہ جب تمہیں موقع ملے اسے کتابت کر کے ہمارے مومنین تک پہنچانا۔ تو جناب زید کی نسبت ہے ان معتبر راویوں میں، کوئی امت کا راوی نہیں ہے، آل محمد کا بی بی کا مستور کا خطبہ ہے، اس لیے راوی بھی وہی ہوگا جو خون فاطمہ زہرا سے کوئی رشتہ ہے۔ تو بی بی کا وہ خطبہ، اور بلاغات النساء ایک قدیم کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں یہ نسخہ بی بی کے خطبے کا موجود ہے، اور بے شمار شیعہ مصادر تو بہت ہیں،
لیکن ہم سنی مصادر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے گا تو ہم وہ تمام فہرست سنی کتابوں کی کم سے کم 4 بیسک بکس ایسی ہیں جن میں یہ خطبہ موجود ہے. اس خطبہ کے اندر چیپٹرز کیا ہے؟ اتنا جو طویل خطبہ ہے. تو پہلا چیپٹر تو یہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی کچھ دوستوں کا یہاں احباب کا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا خمسہ رکھنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں کہ جس میں میں صرف 5 مجالس میں صرف بیوی کا خطبہ پڑھوں. تو میں بھی چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجالس میں نے جب ترتیب دی تو میں اجتماعی طور پہ کئی فضائل سیدہ کے ساتھ چاہتا تھا کہ یہ خمسہ ہو جائے، لیکن جب خطبے کا ذکر ہوا اور اشتیاق دیکھا تو میں نے سب کو دیکھا کہ اشتیاق رکھتے ہیں بیوی کے خطبہ کو سننے کا، تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ سلسلہ سیشنز کا کسی بھی مہینے میں کسی بھی سال یا اسی سال انشاءاللہ یہ ہوگا اگر زندگی رہی. مگر آج میں صرف اتنا خطبے کا حصہ بتا رہا ہوں کہ خطبے کا پہلا حصہ حمد ہے. حمد الہ، معیار حمد کو جب آپ سنیں گے اور اسے مجھے سطر با سطر پڑھنا، تمام سطور اگر میں پڑھوں گا تو مجھے خطبہ سامنے رکھنا اور میں اس کی شرح پیش کروں گا اپنے طالب علمانہ حد کے اندر رہتے ہوئے، اپنی عاجزانہ حد میں رہتے ہوئے. میں کیا سمجھوں بیوی کے جملے کی شان کیا ہے، ایک ایک لفظ میں راز کیا ہے، لیکن چونکہ اس دروازے کا ایک سائل ہوں، فقیر ہوں، اسے جو مجھے میری بساط کے مطابق سمجھ میں آئے گا میں اس کرتا چلوں گا سامنے رکھتے ہوئے خطبہ کو، اور مجھے وہ خطبہ 5 مجالس میں تقسیم کرنا ہوگا کہ اتنا حصہ آج اتنا کل اتنا. تو پہلا حصہ اس میں حمد ہے، پھر نعت پیغمبر ہے، اپنے بابا کی ثنا ہے، اور وہ ثنا ہے جو دنیا کا کوئی نعت خان بیان نہیں کر سکتا. وہ راز ہیں جو آپ کے اور میرے عقیدے میں وہ بی بی نے 1400 سال پہلے طاغوت کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے بابا کے وہ فضائل بتائے کہ طاغوت جن کو بھلا کر ایک دنیا سے گزرے ہوئے فرد سے زیادہ رسول کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا طاغوت. اگر یہ سمجھتا کہ منبر کا وارث موجود ہے تو جو اہل نہیں ہے وہ منبر پہ نہ بیٹھ سکتا. حالانکہ رسول موجود تھے اور بی بی نے وہ تمام فضائل بتائے کہ وہ گیا نہیں ہے، وہ موجود ہے. یہ اس خطبے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ مجاور ملک الجبار، کہ زندہ خدا جس کو موت نہیں آتی، میرا بابا اس کا مجاور ہے. مجاور وہ ہوتا ہے جو دربانی، جو دربان ہوتا ہے. آپ اس کے بغیر اللہ کی بارگاہ تک جا ہی نہیں سکتے. تو میں نے عرض کیا تھا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب مرحوم کا مجاور کوئی مردہ نہیں ہو سکتا تو اللہ جیسے حی و قیوم کا مجاور کوئی مرحوم کیسے ہو سکتا. ایک جملہ ہی کافی ہے حیات رسول کو سمجھ لیجیے، صرف ایک جملہ، مگر اس میں تو انبار ہے جملوں میں، جیسے ہیرے کائنات کے تراشے ہوئے ہیرے. وہ خطبہ اسی لیے اس کو ام ناج البلاغہ ہمارے کچھ علماء نے قرار دیا، یعنی محبت میں ایک نام دیا کہ یہ تو وہ ہے کہ ناج البلاغہ سے بڑے جواہرات معصومہ کے کلام. اور اہل سنت جنہوں نے لکھا اس خطبے کو، انہوں نے لکھا کہ قطع و برید ممکن ہے امیر المومنین کے خطبوں میں ہو جائے، کچھ لفظ کوئی کاٹ دے، مگر ان لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ خطبہ ایسے جواہرات، ایک ایک لفظ وہ جوہر ہے کہ ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ تھوڑا سا بدل دیں، تھوڑا، کیونکہ ایسا موسلا دھار حق پر مبنی الفاظ کا سلسلہ کسی اور مقام پہ نظر نہیں آتا جو سیدہ کی گفتگو میں. کیونکہ علم رسول کی وجہ سے مدینہ علم کی، مدینہ علم کا فضا ہے، اس لیے اگر رسول خطبے دیتے تو اس شان کے بعد رسول کا خطبہ غدیر ہے، وہ بھی اسی شان میں. کیا کریں، جتنے خطبے پڑھنے کے لائق ہیں وہ امت نے فراموش کر دی. غدیر بھی ایک شاہکار ہے کائنات،
تو صرف یہ نہیں ہے کہ من کن تو مولا کہہ کے رسول کا بہت. اب بی بی نے اس خطبہ میں نے عرض کیا وقت کم ہے میں مختصر کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں فضائل ہیں. اس کے بعد بی بی نے اپنے حق پر جرح فرمائی کہ کس کس حوالے سے تم ہمیں جھٹلا رہے ہو اور قرآن میں کون کون سا حوالہ, اور پھر فرمایا کہ کیوں تم لوگ شیطان کے ہاتھوں فروخت ہو گئے. پھر وہ نسبوں کی پستیاں, وہ ایمان کی کمزوریاں بی بی نے لفظوں کے ساتھ بیان کی کہ یہاں 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 تم میں وہ خامیاں تھیں کہ آج وہ دن آیا کہ تم شیطان کے ساتھ مل کر صدیقہ کبریٰ کو جھٹلا رہے. حالانکہ شیطان میں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو تم شیطان کی بولی کیوں بول رہے سارا. پھر بی بی نے کائنات پہ اپنا تصرف بتایا کہ ہمارے محمد ہیں کیا. تو کسی کو عقیدہ پوچھنا ہو نا تو آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں. جناب سیدہ کو خطبہ پڑھ لیں, مجھے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, آل محمد کیا ہے, بی بی کا خطبہ بتا رہا ہے. معصومین کی عطا کردہ زیارتیں پڑھ لیں, زیارت جامع میں جو کچھ لکھا ہے آل محمد کے لیے. بہت سے کم عقیدہ لوگوں کو زیارتیں اچھی اس لیے نہیں لگتی کہ وہاں وہ مدارج بتائے گئے ہیں کہ انسان کو ایک کامل عقل چاہیے انہیں سمجھنے کے لیے. جس کی عقل ناقص ہوتی ہے یا وہ خدا کو نیچے لے آتا ہے یا انہیں خدا بنا دیتا ہے. جتنے یہ بلند ہیں ان کا خدا اس کے بعد اتنا بلند ہے. جو ان کی معرفت کو بلند کرے گا اس کی معرفت الہیہ بلند ہوتی چلی جائے گی. تو ان کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ اتنا آپ پروردگار کو سمجھنا ہے. اور اگر ذہن چھوٹا ہو تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ شام تو اللہ کی, آپ تو ان کے لیے بتا رہے ہیں. اللہ کو اتنا نیچے نیچے والی پرواز میں رکھا ہوا ہے کہ وہیں سے اللہ شروع ہوتا ہے ان کا وہیں ختم ہو جاتا ہے. آل محمد کے اگر فضائل آپ اپنے اندر طاقت پیدا کر لیں, نفس میں کیا سمجھنے کی کوشش کریں, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ان کا اللہ ہے وہ کیسا اللہ ہوگا, اس کی الوہیت, اس کی بلندی کیا ہے. تو بلندی شاہکار کی بلندی سے فنکار کی بلندی سمجھ میں آتی ہے. تو اس خطبہ میں بس علل پر بھی گفتگو, عبادتیں کیوں ہیں, اور کو بہت سے محاسن ہیں. انشاءاللہ وہ 3-4 جملے سنی کہ بی بی نے وہاں یہ کہا, سب نے کہا نماز پڑھتے, قرآن نے کہا نماز پڑھو. بی بی کو رات بتا رہی ہے کہ نماز کا اصل سبب کیا ہے, ایمان کی دعوت دینے کا اصل سبب کیا تھا. اللہ نے کیوں چاہا کہ بندوں کو ایمان کی طرف لائے, اللہ نے کیوں چاہا کہ بندے روزہ رکھیں. بی بی اسباب و علل بتا رہی ہے عبادتوں کا. جعل اللہ ایمان تطہیرا للشرک تطہیرا من الشرک. بی بی نے بہت سی باتیں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ, بی بی فرما رہی کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے خلق کیا ہے لوگوں کہ تمہیں شرک سے طاہر کرتے. شرک ایک نجاست ہے, شرک ایک رجس ہے. بی بی نے بتایا کہ اللہ تمہیں شرک کے رجس سے نکالنے کے لیے اللہ نے ایمان خلق کیا. بس ایک جملہ یاد کروں گا, وقت نہیں ہے میرے پاس. جعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا عن الکبر. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو اس لیے بنایا کہ تمہیں تکبر سے پاک کر دے. اب سوچنا یہ بی بی نے ایک علت بتا دی. اب اگر کوئی نماز پڑھ کے متکبر ہو جائے کہ میں بہت بڑا ہوں اور وہ دوسری مخلوق کو حقیر سمجھنے لگے, تو سوچیے اس نے بی بی کے مطابق علت نماز کو حاصل کیا یا متضاد چیز کی طرف چلا گیا. یعنی ٹارگٹ اس کا کیا تھا, نماز کا تو ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ ہر بڑائی اور ہر تکبر سے پاک ہوتے چلے جائیں, آپ میں عاجزی پیدا ہوتی چلی جائے, آپ بندوں سے حسن سلوک کی طرف مائل ہو جائیں, آپ عقائد میں اپنے آپ کو بلند کریں, آپ اللہ کے سامنے اپنی شیخیاں بگاڑنے کی بجائے, اپنی لیاقتوں کا مظاہرہ کرنے کے بجائے شکر الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جس نے اتنی مخلوق میں آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ سے یہ جوہر ثابت ہو جائے. دعائے کمیل میں کیا ہے کہ اے اللہ میں
کیوں نہ تیری ہم کروں کہ تو نے میری وہ خوبیاں معروف کر دی جو مجھ میں نہ تھی۔ کتنے رشتے ہیں ان دعاؤں میں، ان جملوں میں، ہر چیز آپس میں نٹٹ ہے۔ یہی نشانی ہے سچ کی کہ سچ کا ہر جملہ دوسرے جملے کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ دعا کا جملہ ہو، چاہے وہ خطبے کا جملہ ہو، چاہے وہ زیارت کا جملہ ہو، چاہے وہ آیت کا جملہ ہو۔ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے جائیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہاں وہ ایک جملہ جو دوسرے کے خلاف ہے، جو آیت کے خلاف ہے، جو معصوم کے دوسرے فرامین کے خلاف ہے، اسے رد کر دیجئے۔ پھر فرمایا کہ تنزیہاً عن الکبر، کبریائی صرف اسے زیبا ہے، باقی ہر کبر سے ہر شخص کو پاک کرتی تھی نماز۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنے والا بھی اندر سے متکبر ہے، کس لیے وہ اپنی تحقیق کرے میرے اندر بلا کیا ہے جو مجھے پڑھنے نہیں دے گی، وہ ایک نہ ایک قسم کا کبر ہوگا۔ کبر کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور پڑھنے والا اگر کبر میں ہے تو وہ تائب ہو اور باقی نمازیں ٹھیک کر رہے، عاجزی کی طرف مائل ہو۔ پھر فرمایا کہ وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاهُ فِي الرِّزْقِ، دو چیزوں کے لیے زکوٰۃ، کہ آپ کا رزق پاک ہو جائے، جتنی اس میں پولوشن ہے وہ ختم ہو جائے، آلودگی ختم ہو جائے، آپ کے رزق میں جتنا آپ نے کمایا ہے۔ آپ جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، صدقات نکال دیتے ہیں، اسی زکوٰۃ میں لفظ خمس بھی، چونکہ اجتماعی طور پہ خمس صدقات، ان کو اگر کہیں نہ کہیں ملا کر بھی قرآن نے کہا تو کئی جگہ ایک ہی لفظ زکوٰۃ استعمال کیا ہے۔ تشریح میں پتہ چلا کہ وہ جو شرعی زکوٰۃ مخصوص ہے وہ اور ہے، اور یہ جو مولا نے زکوٰۃ ادا کی تھی اس میں سب کچھ تھا۔ تو یعنی فی سبیل اللہ دینے کا اجتماعی لفظ ہے زکوٰۃ۔ اب آگے اس میں کچھ واجب زکوٰۃ ہیں، کچھ مستحب ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے زکوٰۃ دلوائی کہ تیرا رزق پاک ہو جائے، تم لوگوں کا رزق پاک ہو جائے، ونما فی الرزق، اور تمہارے رزق میں اضافہ بھی ہو جائے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں ہم خیرات کریں گے تو اپنا پیسہ کم ہو جائے گا، بیوی ضمانت دے رہی ہے، دے کر تو دیکھو رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، خمس نکال کر تو دیکھو ہمارا حق، رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے وعدے ہیں کہ اتنے 700 حصے یہاں بڑھا دوں گا، اور آخرت میں سورہ بقرہ میں کہ میرے راستے میں دو، ایک دانہ دو تو 700 دانے دوں گا، قرآن کہتا ہے، اور آخرت میں فرمایا بے حساب۔ پھر فرمایا وَالصَّوْمُ تَصْبِيَةً لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزہ اس لیے تم پر واجب کیا کہ تمہارے خلوص کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہو جائے کہ تم اللہ کے لیے کتنے مخلص ہیں۔ تو صرف ظاہری چیزیں نہیں چھوڑ دی کہ پانی نہیں پیا اور روٹی نہیں کھائی، پانی اور روٹی ہر وقت حلال، روزہ میں کا نہ کھانا، تو پھر وہ چیزیں روزے میں کیسے حلال ہو جائیں گی جو ہر وقت حرام ہیں؟ یہ جملہ سمجھ، جو ہر وقت جو چیزیں حرام ہیں، غیبت ہر وقت حرام ہے، جھوٹ ہر وقت حرام ہے، حسد ہر وقت حرام ہے، خیانت ہر وقت حرام ہے، تو اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لیتا رہے تو وہ جو ہر وقت حرام ہے اسے بھی روزے میں لے آئے، اور صرف پانی نہ پیے، صرف کھانا نہ کھائے، تو اس کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو جو ہر وقت کا حرام ہے وہ تو روزے میں بالکل نہیں آنا چاہیے، اور جب روزہ ہے تو اس میں جو ہر وقت کا حلال ہے وہ بھی کچھ گھنٹوں کے لیے روک دیا جا رہا ہے، تاکہ اللہ کے لیے کتنے خالص ہو۔ جو چیزیں تمہارا رائٹ ہے، رزق تمہارا رائٹ ہے، بیوی کے پاس جانا، بیوی کا شوہر کے پاس آنا تمہارے لیے تمہارا رائٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ رائٹس کو بھی میری خاطر چھوڑ سکتے ہو؟ یعنی اللہ خلوص ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کا دوست بھی کہتا ہے آپ میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو جو چیز آپ کسی کے لیے نہیں کرتے اگر اس کے لیے کرتے تو میں نے مان لیا آپ میرے مخلص ہیں۔ اللہ بھی کہتے ہیں میں بندوں کا اخلاص دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک ثبوت کے طور پر انہیں روزہ رکھواتا ہوں، تاکہ جب وہ میری بارگاہ میں آئیں تو سجے ہوئے روزے جب آئیں گے تو ثبوت بن جائیں گے، بخشش کا وسیلہ بن جائیں گے کہ یہ میرے لیے اتنا کچھ کرتا رہا، اس کا دل چاہتا رہا، اس نے فلاں خواہش کو ترک کر دیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اس نے کھانا چھوڑ دیا، یہ پیاسا تھا اس نے پانی چھوڑ دیا، اس نے گرمی کا
کوئی لحاظ نہیں رکھا، میرے ساتھ اتنا مخلص تھا تثبیتا للاخلاص. پھر فرمایا والحج تشبیہا للدین، تاکہ دین کی اجتماعی طاقت کو پوری دنیا کے لوگ دیکھیں، اس لیے اللہ نے حج کو بنایا. یہ دین کتنا پھل پھول چکا، کتنے افراد متمسک ہے اس دین کے ساتھ، اجتماعی طاقت. پھر فرمایا وَإِطَاعَتُنَا، اور ہماری اطاعت تم لوگوں پر کیوں واجب ہے؟ نظام للملہ، تاکہ ملت کو کوئی نظام مل جائے. ہماری اطاعت نہ تو ملت کے پاس کوئی نظام نہیں. اور بس بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں 5 منٹ پہلے ابھی چھوڑ دوں. ہماری اطاعت اس لیے کہ ملت کو نظام مل جائے، اور اس پر بات انشاءاللہ خمسہ میں کروں گا. صرف اس جملہ پہ مجھے ایک تقریر چاہیے. نظام للملہ، اسی نظام کا نام ہے ولایت. صلوات پڑھیے. امامتنا امان للفرقہ، اور ہماری امامت ہے لوگوں دربار میں کہہ رہی ہیں جھوٹے اماموں کو اور خلیفوں کے سامنے کہ ہماری امامت تم پر اس سب پر اس لیے واجب کی گئی کہ تم فرقوں میں تقسیم ہونے سے پاک ہو جاؤ. تو پتہ چلا فرقے بنے ہی اس دن جناب زہرا کے کلام کے مطابق جس دن آل محمد کی امامت کو چھوڑ دیا گیا. آج بھی جو فرقے میں فرقہ بنا رہا ہے اس کی نگاہ محور امامت سے ہٹ گئی ہے. اگر وہ شیعہ ہے اپنی تصحیح کر لے، فرقے میں فرقہ نہ بنائے. امام چاہتا کیا ہے وہ کرے، یہ نہ بتائے مولا میں یوں چاہتا ہوں آپ کو ماننا، یہ دیکھے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیسے. تو بس اب 2 جملے آنسو کے لیے. اب یہ وہ شہزادی اس دربار میں اسے جھٹلا دیا گیا، اس میں اتنی عظیم خطابت سے بی نے دلائل و برہان کو پہنچایا اور حق کی حفاظت کی، پھر بھی جھٹلایا. اس قوم کی بھلائی آپ کو سوچیے. یعنی لالچ نے، نفس کے لالچ نے، اقتدار پہ رہنے کے لالچ نے، اور کثرت عوام کے جلووں میں چلنے پھرنے کے لالچ نے کہ میرے ارد گرد لوگ ہی لوگ رہیں، اللہ کو چھوڑ دیا، معصوم کو چھوڑ دیا، سیدہ کو چھوڑ دیا، علی کو اکیلا کر دیا. پھر کہتی ہے یا علی، میں مولا آتے تھے بی بی اکثر رو رہی ہوتی بابا کے بعد، شاید کوئی ایک لمحہ ہو جس میں بی بی نہ روئی ہو، اسی لیے صبت علیہ مصائب. یہ بی بی صرف اس بات پہ نہیں رو رہی کہ بابا چلے کیوں گئے، بابا کے جانے کے بعد اس مسلمان امت کا مزاج کیا ہو گیا ہے، اس مسلمان امت نے حق آل محمد کے ساتھ کیا کیا کیا. یہ صدمہ ہے جو بابا کی جدائی کو اور بھی بڑھا رہا ہے. بی بی روتی تھی اور آتے تھے صبر کیجیے. کئی بار بی بی کے جملے مجھے کتابوں میں یہ ملے کہ بی بی جہاں اپنی دوسری مصیبتیں گنواتی تھی ان سے زیادہ یہ کہتی تھی یا علی جو مجھ پر بیتی وہ مجھ پر بیتی، میں تو قیامت میں جا کے بارگاہ حق میں سوال کروں گی، دستک دوں گی، عدالت میں آؤں گی، لیکن جو میں جا رہی ہوں دنیا سے اور وقت میرے پاس تھوڑا ہے. رلاتی یہ بات ہے کہ یا علی آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. میرے مولا آگے بتاتے تھے اور بی بی کہتی تم اکثر میں نے سنا ہے کہ آپ جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. میرے مولا رو کے کہتے فاطمہ اگر بات یہیں تک ہوتی تو میں بھی صبر کر لیتا. حالت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں لیکن مدینے کے لوگ جواب نہیں دیتے. مجھے اتنا تنہا کر دیا گیا. ایک زمانہ در رسول کا آیت اتری قرآن کی سورہ انعام کی ہے. ایک دن فرشتہ اس آیت کو مستند کتابوں میں موجود ہے، اس آیت کو لکھ کر حریر جنت پر، جنت کے ریشمی کپڑے پر جیسے ڈیکوریشن پیس بنایا جاتا ہے، ڈیکوریشن پیس جنت سے بنا ہوا اللہ کے حکم سے. سوچئے کیسا ہوگا. وہ لے کر آیا اور اس پر یہ آیت دے کر رسول کو وہ کپڑا دیا. دیکھا وہ آیت لکھی ہوئی ہے قلم جنت سے، حکم الہی سے.
رسول نے فرمایا سورہ نام کی آیت، یہ آیت یہاں کیوں نازل ہوئی؟ فرمایا یہ اللہ نے آپ کی دختر فاطمہ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے بیوی کو دے دیجیے۔ لکھا کیا ہوا تھا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو بشارت دی ہے، اور جس کے لیے حقیقت میں وہ بشارت تھی اسے ریشمی کپڑے پہ لکھوا کے ہاتھوں میں دلوایا رسول کے ہاتھوں سے، کہ وہ لوگ کچھ زیادہ نہیں ہے، یہی گھرانہ ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے رحمت کو اپنے نفس پر کچھ لوگوں کے لیے واجب کر دیا، یعنی اللہ اپنے ذات پر کچھ واجب کرے، اپنے نفس پر بھی کچھ تشریح نام کرنے کے لیے فضائل کی مجلس نہیں ہے، میں نفس الہیہ کون ہے وہاں لے جاؤں آپ کو، لیکن بس مسائل سے جڑے رہیے۔ کہا کہ اپنے نفس پر اللہ نے رحمت کو واجب کر دیا، اور یہ کہا یہ فاطمہ کو تحفہ ہے۔ رسول نے بلایا بیٹی کو، شہزادی کو دیا، کہا بیٹی ساری زندگی کیسا حسین تحفہ اللہ نے خود لکھوا کے تمہارے لیے بھیجے، پوری زمین پر اتنی مخلوق میں فاطمہ صرف تم ہو جسے اللہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی گفٹ آئے، لکھا ہوا چمکتا ہوا کپڑا، اس پر لکھا ہوا خوبصورت، یہ اللہ نے لکھوا کے بھیجا ہے۔ ہاں اس کی حفاظت بھی کرنا اور ایسا کرنا کہ اسے کفن میں ساتھ رکھنا۔ تو جب بیوی کا وقت وفات آیا کہا یا علی، جہاں دوسری وصیتیں کی وہاں تبرکات سے اس کپڑے کو نکالا، کہا یہ میرے اللہ نے میرے بابا کے ذریعے مجھے یہ آیت کا ٹکڑا بھیجا تھا، اس میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ کتب علی نفسہ، کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے ساتھ کفن میں یاد رکھوا دیجیے گا، میری قبر میں یہ ہو، میں قیامت کے دن، حشر کے دن اس کپڑے کے ساتھ محشور ہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ کیا استعمال ہے، تم تو ہر وقت اللہ کے قرب میں ہو، پھر اس کپڑے کو لے کر محشر میں کیوں جاؤ گی؟ بیوی کہتی ہے کہ جب میرے بیٹے کے عزادار، میرے گھرانے کے محبت کرنے والے بہت سے لوگ گناہگار آئیں گے نا، اور ان کا نامہ حساب ان کی مدد نہیں کر رہا ہوگا، میں اپنے ماتھے پہ یہ آیت لگا کے پروردگار سے سوال کروں گی، تو نے جس شان سے مجھ فاطمہ کو یہ تحفہ بھجوایا تھا، تیرے تحفے کا حق تجھ سے مانگتی ہوں، آج اسی شان سے میرے بیٹے کے ہر عزادار کے غلام، میرے بیٹے کے ہر غلام کے سارے گناہ معاف فرما دے، اپنی رحمت کا اعلان عمومی فرما دے۔ ایک دن رسول نے پوچھا فاطمہ یہ جو تم ہم سے باتیں کرتی ہو کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے بیٹے کے عزاداروں کے لیے شفاعت فرمائیں گی، بتائیے شفاعت کے لیے پروردگار کے سامنے جب جائیں گی کیا پیش کریں گی؟ بیوی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب میں پروردگار کے سامنے جاؤں گی، بیوی نے عجیب جملہ کہا تھا، بیوی نے کہا تھا کہ میرے پاس تو ہزاروں خزانے ہیں، انہیں دکھا دکھا کے میں عزاداروں کی شفاعت مانگوں گی، محبان حسین کی شفاعت مانگوں گی، اپنے محبوں کی شفاعت مانگوں گی۔ فرمایا خاص چیز، تو فرمایا کہ یدان کفانا، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ذاکری نہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی مجالس میں یہ بات لکھی کہ اس دن بیوی نے فرمایا رسول سے وعدہ کیا کہ میں جو چیزیں لے کر جاؤں گی ان میں جو بہت خاص چیز ایک ہی کافی ہے، مجھے پوری ملت امامیہ، پوری ملت عزادار کے لیے شفاعت طلب کرنے کے لیے بی بی کہتی ہے مجھے خزانے باقی کھولنے ہی نہیں پڑیں گے، صرف ایک چیز کافی ہے، کیا؟ کفانا لشفاعتنا یدان مقطوعتان ولدی العباس، فرمایا کہ میرے عباس کے دو کٹے ہوئے اشارے میری امت کے پورے عزاداروں کی بخشش کے لیے شفاعت میں کافی ہیں۔ اور پھر جب آئے گی معاشر میں اعلان ہوگا، آنکھیں بند کر دو، تمام اہل معاشر، حدیثوں میں موجود ہے، امام صادق کی حدیث ہے، ہماری جدہ جب آئیں گے اعلان ہوگا تمام اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو، انبیاء و مرسلین تم بھی آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکا لو، ہر ایک سر جھک جائے گا، ہر آنکھ جھک جائے گی، فرشتوں کے سر جھک جائیں گے، آنکھیں بند ہوں گی، کائنات کے پیغمبر نہ سر جھکائیں گے
آنکھیں بند ہوں گی. جب یہ منظر نظر آئے گا, آواز آئے گی, میرے حبیب تو بھی سر جھکائے, تو بھی. رسول فرمائیں گے میں تو بابا ہوں فاطمہ کا, کیا میں بھی آج اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا کہ ہاں رسول, اس وجہ سے نہیں کہہ رہے, آپ تو بابا ہیں اپنی سیدہ کے, اپنی بیٹی کے آپ بابا ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن کیا کہیے کہ آج جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے, اے رسول آپ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے. کہتے ہیں کہ جب بی بی آئے گی, ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا, ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کٹا ہوا سر ہوگا, اور بی بی ساتھ ساتھ عباس کے شانوں کو اٹھا کے لے آئیں گی, اور پائے عرش کے نیچے آواز دے کر کہیں گی, پروردگار میں تیری بارگاہ میں اپنے مقدمے کا فیصلہ مانگتی ہوں, یہ جو میرے ساتھ 4 سال کی معصومہ ہے, کیا سبب تھا کہ اس کے رخساروں پہ جب یہ بابا کی آرزو کرتی تھی, ارے بابا بابا کہنے پہ اس کے رخسار کیوں زخمی کیے گئے؟ کیا سبب تھا کہ 3 دن کا پیاسا میرا بیٹا کنارے فرات میں شہید کر دیا گیا؟ کیا سبب تھا 6 مہینے کا اصغر اپنے بابا کے ہاتھوں پہ شہید کر دیا گیا؟ اللہ رحمت اللہ